السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ تو لائک کمنٹ لازمی کر دیجیے گا۔ کل کی ایپیسوڈ میں رسپانس کافی کم تھا، جو بہت افسوس ہوتا ہے۔ چلیں ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنہوں نے دھڑکن، از قلم شہزادی بٹ، سیزن 3، قسط نمبر 54۔ دانائن چینج کر کے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے دودیا نرم ہاتھوں پر نائٹ کریم لگا رہی تھی جب اس کا دروازہ نوک ہوا۔ کون ہے؟ دانائن نے مصروف سے انداز میں پوچھا تو دروازہ پھر سے نوک ہوا۔ دانائن جھنجھلا کر دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول دیا، پر اپنے سامنے شازم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ دانائن نے فوراً خود کو کمپوز کرتے شازم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کچھ بات کرنی ہے، شازم نے سنجیدگی سے کہا تو دانائن نے بھویں اچکائیں۔ اچھا، آپ بات بھی کرتے ہیں؟ مجھے تو لگا تھا بس منہ سے آگ ہی برستے ہیں۔ دانائن اسے گھورتی طنزیہ انداز میں بولی۔ میں نے کچن میں منہ سے کچھ اور بھی کیا تھا، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ شازم کا اشارہ اس کس کی طرف تھا جو اس نے کچن میں دانائن کو کی تھی۔ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا جو اتنے فخر سے بول رہے ہو؟ دانائن اندر تک سلگتے بولی۔ کارنامے تو بہت ہیں، تم موقع ہی نہیں دیتی۔ شازم اسے سائڈ میں کرتا خود ہی اندر آیا۔ دانائن نے اسے حیرت سے دیکھا۔ شازم، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ میرا کمرہ ہے اور یہ کوئی وقت نہیں ہے کسی لڑکی کے کمرے میں بنا اجازت منہ اٹھا کر جانا۔ شازم صوفے پر ٹانگ چڑھائے صوفے کی پشت پر ٹیک لگا کر سکون سے دانائن کا لیکچر سننے لگا۔ اگر تمہارا ہو گیا تو مجھے بھوک لگی ہے، ایک کپ چائے اور ساتھ بسکٹ لا دو۔ شازم کی فرمائش پر دانائن منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، جو حکم جاری کر کے خود موبائل میں بزی ہو گیا تھا۔ میں آپ کی ملازمہ نہیں، معشوق تو ہونا۔ شازم اس کی بات کاٹتے دل جلانے والی مسکراہٹ دانائن کی طرف اچھالی۔ معشوق؟ چھی، کتنا گھٹیا اور گندا لفظ ہے، بالکل آگ کی طرح۔ دانائن نے پیٹ پر ہاتھ باندھتے آئی برو اچکا کر استہزائیہ مسکرا کر کہا تو شازم کے چہرے پر نرمی کی جگہ سرد غصیلے تاثرات نے لی۔ دانائن اس کی آنکھوں میں سرد پن دیکھتے خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شازم جھٹکے سے اٹھ کر ایک ہی جست میں دانائن کے روبرو کھڑا ہوا تو وہ خوف سے اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں گھٹیا ہوں تو ارمان کیا ہے؟ شازم نے دانائن کا بازو جکڑ کر سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ میرا دوست ہے، دانائن نے ہمت کرتے شازم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں نے کہا تھا نا، وہ نامحرم ہے اور نامحرم دوست نہیں ہوتا۔ شازم اب اسے دونوں بازوؤں سے جکڑ کر مزید اپنے قریب کر گیا۔ اس کی سلگتی سانسیں دانائن کا چہرہ جھلسانے لگیں۔ اس کی سخت گریپ سے دانائن کو اپنے بازو ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ اس کی انگلیاں دانائن کے مومی بازوؤں میں دھنس رہی تھیں۔
دنین کی سنہری آنکھوں میں شبنم اتری۔ شازم، درد ہو رہا ہے۔ دنین درد سے تڑپتے ٹوٹتے پھوٹے لفظوں سے بولی تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شازم کو ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً سے پہلے دنین کے بازو چھوڑے۔ دنین اپنے بازوؤں پر ہاتھ رکھتی درد سے رونے لگی۔ دنین، I'm sorry۔ شازم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما تو دنین نے بھیگی شکوہ کنہ نظروں سے شازم کو دیکھا۔ شازم نے نرمی سے دنین کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ دنین نے شازم کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے رخ موڑ گئی۔ مجھے تو کرنی ہے۔ شازم نے اسے پھر سے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ آپ بات نہیں کرتے، بس غصہ کرتے ہیں، مجھے ڈانٹتے ہیں اور درد دیتے ہیں۔ دنین پھر سے شکوہ کر گئی۔ اوکے، اب غصہ نہیں کروں گا، صرف پیار سے بات کروں گا۔ شازم نے دنین کی ٹھوڈی چھو کر نرمی سے کہا۔ پرومس؟ دنین نے سوں سوں کرتے کہا تو شازم کو اس پر بے حد پیار آیا۔ پرومس؟ شازم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے گمبھیر آواز میں کہا تو دنین اور شازم بے خودی میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ شازم نے دنین کو سینے سے لپٹا لیا۔ دنین بھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے دھڑکتے دل سے آنکھیں میچ گئی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں بج رہی تھیں۔ دنین بیٹا، ابھی تک سوئی؟ دل دنین کے کمرے کے پاس سے گزری تو دنین کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھ اسے سونے کی تلقین کرنے آ گئی، پر جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، شازم اور دنین کرنٹ کھا کر ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ استغفر اللہ۔ دل نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رخ موڑ لیا۔ دنین نے خوف سے تھوک نگلتے شازم کو دیکھا تو شازم نے اسے آنکھوں سے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ دنین، شازم، تم دونوں کو میں کل صبح جان سے ڈنڈے پڑواؤں گی۔ دل رخ موڑے غصے سے بولی۔ آپ رخ موڑ سکتی ہیں، اور مجھے کیوں؟ اپنی بیٹی کو پڑوائیں جس نے رشتے سے انکار کر کے ناشکری کی۔ شازم نے آخری الفاظ دنین کو آنکھ مارتے کہے تو دنین نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ دل نے فوراً ان کی طرف رخ موڑا۔ اسے تو میں بتاتی ہوں۔ اس دن باپ کے سامنے ہیروئن بن کر انکار کر دیا تھا، اب میرے بھتیجے سے چپک کر کھڑی تھی، بے شرم۔ دل نے دنین کا کان پکڑ لیا۔ شازم! دنین نے درد سے سسکی لیتے شازم کو پکارا۔ پھپھو چھوڑ دیں، بچی ہے، سمجھ جائے گی۔ شازم نے دنین کو پیچھے کرتے اپنے ساتھ لگایا تو دنین شازم کا بازو جکڑ کر دل کو اپنی رضامندی دے گئی۔ وہ اب تھک چکی تھی شازم سے دور رہ کر۔ اس نے سوچا تھا وہ انکار کر کے شازم کو بھولنے کی کوشش کرے گی، پر وہ غلط تھی۔ شازم اس کی بچپن کی محبت، اس کا عشق تھا۔ بچی نہیں ہے، فی الحال میرے ہاتھوں سے بچی ہے، تم اسے بچا رہے ہو، ورنہ دل تو کر رہا تھا اس کا دماغ درست کر دوں۔
دل نے غصے سے پھر سے دنین کو ایک لگانی چاہی، پر شاہزم نے اسے اپنے پیچھے کر لیا اور خود اس دن انکار کر کے اپنا کام خراب کر چکی تھی۔ پھپھو آپ اسے چھوڑیں، پلیز ماموں سے بات کریں، انہیں کہیں غصہ چھوڑ دیں، شاہزم نے التجائیہ انداز میں کہا، تو دل نے گہرا سانس لیتے اسے تسلی دی اور دنین کو گھورتے وہاں سے چلی گئی۔ شاہزم نے دنین کی کلائی پکڑ کر اسے سامنے دیوار سے پن کرتے دائیں بائیں ہاتھ رکھے۔ دنین نے شرم سے پلکوں کی جھالر گرائی۔ دل کے جذبات بدلے تو شاہزم کی نزدیکی اس کا دل دھڑکانے لگی۔ دنین، اب تو انکار نہیں کرو گی نا؟ شاہزم نے اس کے بال کان کے پیچھے ارستے پوچھا۔ نہیں۔ آپ بھی انکار نہیں کریں گے نا؟ دنین نے شاہزم سے پوچھا، کیونکہ پہلے وہ ہی انکار کر چکا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، شاہزم نے دنین کے ماتھے پر ماتھا ٹکائے گمبھیر لہجے میں کہا، تو دنین نے سکون سے آنکھیں بند کی۔ وہ دونوں تشکر بھرے سانس لے رہے تھے، پر انہیں یہ نہیں پتا تھا امتحان ابھی باقی ہے۔ صبح کے 7 بج گئے تھے۔ شاہزین اور شنایا ابھی تک ایک دوسرے پر شدت نچھاور کر رہے تھے۔ شاہزین رات سے اب تک کوئی 7ویں بار شنایا کے بدن کا حصہ بنا تھا۔ شنایا ہر طریقے سے شاہزین کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ دونوں بلینکٹ میں ایک دوسرے سے لپٹے نرمی سے ایک دوسرے کے ہونٹ چوم رہے تھے۔ شاہزین نے گہرے سانس لیتے تکیے پر سر رکھتے شنایا کو اپنے اوپر کیا۔ شنایا بھی گہرے سانس لیتی شاہزین کی برہنہ کمر پر سر رکھے لیٹ گئی۔ شنایا، شاہزین کا پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ جی؟ شنایا کے گال شرم سے لال ٹماٹر ہو رہے تھے۔ 7 بج گئے ہیں میری جان، کیا موڈ ہے؟ شاہزین نے اس کے سلکی بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے پوچھا۔ شاہ تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، پھر گھر والوں نے ناشتہ لے کر آنا ہے۔ شنایا نے شاہزین کے سینے پر ٹھوڈی رکھتے کہا۔ شاہزین کا پورا سینہ شنایا کی دی ہوئی سوغاتوں سے سرخ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آج رات پھر یہی سے کنٹینیو کریں گے۔ شاہزین نے بلینکٹ کے اندر سے بے باک شرارت کی تو شنایا سرخ ہوتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شاہزین گہرا مسکرایا، ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے لیمپ آف کیا اور شنایا کو سختی سے خود میں بھیج دیا۔ شنایا بھی شاہزین کے سینے پر ہونٹ رکھتے سکون سے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی عرش، دھڑکن غصے سے چیخی تو عرش کی نیند بھگ سے اڑی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور موبائل کان سے ہٹا کر آنکھوں کے سامنے کیا جہاں دھڑکن کا نمبر جگمگا رہا تھا، پر وہ غصے سے چیخی تھی۔ عرش نے نہ سمجھی سے موبائل دوبارہ کان سے لگایا۔ دھڑکن، تم روئی ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ عرش نے بے چینی سے پوچھا۔ اس نے جیسے ہی فون کان سے لگایا تھا دھڑکن کی سسکی سنائی دی تھی۔ عرش، کہاں ہو تم؟ دھڑکن عرش کا سوال نظر انداز کرتے اپنے آنسو صاف کرتے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ دل میں بس ایک ہی خوف تھا
عرش کو وہ لڑکی اس سے چھین لیا۔ میں اپنے کمرے میں ہوں۔ عرش نے خود کی تسلی کے لیے اپنے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھا۔ رات کو کہاں تھے؟ دھڑکن نے اپنی ہچکی پر قابو پاتے پوچھا۔ وہ اندر تک جھلس رہی تھی۔ عرش کل رات اسے وقت دینے کی بجائے آبرو کے ساتھ تھا۔ رات کو؟ میں کل رات مینشن میں ہی تھا۔ پر تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ اور اتنی جلدی اٹھ گئی؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ عرش کو دھڑکن کے سوال سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اوپر سے اس کی آواز سے لگ رہا تھا وہ روتی رہی ہے۔ کل رات کیوں نہیں آئے؟ دھڑکن نے پھر سے عرش کے سوالوں کو نظر انداز کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی، چھوٹی سی ناک سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے سوال پر عرش کے ہونٹوں پر مبہم مسکراہٹ ابھری۔ وہ اب دھڑکن کے ڈھیروں سوال اس کے غصے اور رونے کی وجہ سمجھا تھا۔ وہ کل رات اس سے ملنے نہیں گیا تھا، وہ اس بات پر خفا تھی۔ میں کل رات بہت بزی تھا اس لیے نہیں آ سکا، عرش نے مسکرا کر کہتے سر واپس تکیے پر رکھا۔ اسے اچھا لگا تھا دھڑکن کا اس کے لیے تڑپنا، بے چین ہونا۔ اوہ، تو تم کل رات بزی تھے، اور کس کے ساتھ بزی تھے یہ بھی بتا دو۔ عرش کا جواب سنتے دھڑکن کا پورا وجود آندھیوں کی جکڑ میں آیا تھا۔ میں کل مینشن میں ہی بزی تھا، تمہارا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے تمہیں بہت فون کیے تاکہ تمہیں بتا سکوں میں آج نہیں آ سکوں گا۔ عرش نے اپنا بایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھتے سکون سے کہتے آنکھیں موندی۔ وہ مزید دھڑکن کو تڑپا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ جانے انجانے اپنے ہی شامت بلوا رہا ہے۔ ابھی جو وہ سکون سے لیٹا ہے، تھوڑی دیر میں اس کا سکون برباد ہونے والا ہے۔ کس وقت فون کیے تھے تم نے مجھے؟ ساری رات آبرو کے ساتھ گزار کر فجر کے وقت تمہیں میری یاد آئی؟ فجر کے وقت تمہیں مجھے فون کرنا یاد آیا؟ بولو۔ دھڑکن ایک ہاتھ سے اپنے بال جکڑتی پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ اس کی بات اور چیخنے پر عرش کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ وہ ہکا بکا اٹھ بیٹھا۔ دھڑکن کیا بول رہی تھی؟ جو اس کی سماعتوں میں سنا وہ سچ تھا۔ دھڑکن کیا بول رہی ہو؟ آبرو کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ عرش نے ناسمجھی سے پوچھا۔ عرش، مجھے سب پتا ہے، تم کل رات آبرو کے ساتھ تھے، اس لیے تمہیں میری یاد نہیں آئی نا؟ اس لیے تم مجھ سے ملنے نہیں آئے نا؟ دھڑکن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عرش کے اندر اس کے آنسوؤں سے تڑپ اٹھی۔ وہ بے چین ہوا۔ دھڑکن تم کیا بول رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں کل تم سے ملنے نہیں آیا، ان سب میں آبرو کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اور پلیز تم رونا بند کرو، میں آج آؤں گا اور پوری رات رکوں گا۔ عرش کو اندازہ نہیں تھا اگر وہ نہیں گیا دھڑکن اتنا شدید ری ایکشن دے گی، اور تو اور اسے اور آبرو کو لے کر بدگمان بھی ہوگی۔ جھوٹے ہو تم، بے وفا، دھوکے باز ہو تم نے محبت میں شک کیا ہے عرش،
تم کل رات اس لڑکی کے ساتھ تھے، تم نے مجھے دھوکا دیا ہے عرش، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے علاوہ کسی اور لڑکی کا نام بھی لینے کی؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی عرش، آئی ہیٹ یو، آج کے بعد میرے قریب مت آنا، مجھ سے بات مت کرنا، مر گئی دھڑکن۔ دھڑکن نے تڑپتے ہوئے ہچکیوں سے کہا تھا، ضبط کا دھارا چھوٹ گیا تھا، اسے کہاں برداشت تھا وہ اس کے سامنے کسی اور لڑکی کا نام بھی لے۔ وہ تو مہندی کی رات نہیں بھول سکی تھی جب عرش نے اس لڑکی کو کمر سے چھوا تھا، کجا کے اس کے ہونٹوں سے اس کا یا کسی اور کا نام سنتی۔ دھڑکن فون بند کرتے پھر سے سسکنے لگی، موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرتے آف ہوا تھا۔ عرش کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے، دھڑکن کیا بول گئی تھی اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یاد تھے تو اس کے یہ الفاظ کہ اس نے محبت میں شرک کیا ہے۔ اس نے کب شرک کیا؟ وہ تو اپنی سوچوں میں بھی دھڑکن کو رکھتا تھا، اور وہ بار بار آبرو کا نام کیوں لے رہی تھی؟ عرش جتنا سوچتا الجھ رہا تھا۔ اس نے موبائل پکڑے، دھڑکن کا نمبر ڈائل کیا۔ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی۔ عرش کے دل میں انجانے وہموں نے جگہ لی تھی، دل بری طرح خوف سے دھڑکا تھا۔ دھڑکن کا تڑپنا، رونا، سسکنا اسے بے چین کر رہا تھا، پر دھڑکن کا نمبر پھر سے بند جا رہا تھا۔ عرش نے ہونٹ سکوڑے، گہرے سانس لیے۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی عرش، آئی ہیٹ یو، آج کے بعد میرے قریب مت آنا، مجھ سے بات مت کرنا، مر گئی دھڑکن۔ دھڑکن کے الفاظ کانوں میں گونجے تو عرش بے چین ہوتا بیڈ سے اٹھا، اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی، گاڑی کی چابی اٹھائی اور سکندر ولا کے لیے نکل گیا۔ دھڑکن اس سے بدگمان ہو گئی تھی۔ وہ سکون سے بیٹھ کر رات ولیمے تک کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت صبح کے 8 بج رہے تھے، مینشن میں سب سو رہے تھے۔ عرش رش ڈرائیونگ کرتا سکندر ولا پہنچا۔ دھڑکن زمین پر بیٹھے گھٹنوں میں سر دیے بری طرح رو رہی تھی۔ عرش ٹیرس کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر کمرے میں آیا تو دھڑکن ابھی تک لہنگے میں تھی۔ وہ خود کے قریب عرش کو محسوس کر چکی تھی۔ وہ اس کی خوشبو سے پہچان چکی تھی کہ عرش اس وقت اس کے کمرے میں موجود ہے۔ دھڑکن کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا، پر اس نے سر اٹھا کر ایک بار بھی عرش کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ عرش دھڑکن کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا دھڑکن اس کی موجودگی محسوس کر چکی ہے، پھر بھی اس نے ایک بار بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ عرش اس کے یوں سسکنے پر تڑپ رہا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتا وہ لڑکی اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ وہ تو اسے اپنی دھڑکنوں سے بھی قریب رکھتا تھا، پھر کیسے وہ شرک کر سکتا تھا؟ دھڑکن، ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ عرش نے جیسے ہی دھڑکن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، دھڑکن غصے سے جھٹک گئی۔ عرش نے اسے بے یقینی سے دیکھا، بال بکھرے تھے، ہونٹوں سے لپسٹک اس طرح صاف کی گئی تھی وہ ہونٹوں کے ارد گرد لگی تھی۔ سنہری آنکھیں
رونے کی شدت سے سرخی مائل ہو گئی تھی۔ عرش کو وہ اس وقت جنونی لگی۔ تم نے میرا وقت کسی اور کو دیا، میں تمہارے لیے پوڑ پوڑ سجی، صرف تمہارے لیے۔ دل نے شدت سے خواہش کی تھی تم اپنے ہونٹوں سے مجھے سراہو، لیکن تم نہیں آئے عرش۔ اب کیوں آئے ہو؟ اب بھی نہ آتے۔ اپنی صفائیاں پیش کرنے آئے ہو تو سن لو، میں اس بار تمہیں معاف نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ دھڑکن زمین پر بیٹھی اسے گلابی بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ عرش سنجیدگی سے اسے دیکھتے اس کا ایک ایک الزام سن رہا تھا۔ دھڑکن، میں کل آ رہا تھا، بابا نے مجھے دیکھ لیا تھا، بس اس وجہ سے میں نہیں آ سکا تھا۔ تمہیں فون بھی کر رہا تھا تاکہ تمہیں بتا سوں کہ میں نہیں آ سکوں گا، پر تمہارا نمبر ہی بن جا رہا تھا۔ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم فضول بہمیں پال رہی ہو۔ عرش نے نرمی سے دھڑکن کو ساری بات بتائی۔ جو سچ تھا وہ دھڑکن کے آگے رکھ چکا تھا، اور دھڑکن کی آنکھوں میں اب بھی بدگمانی تھی۔ تم نے اپنے منہ سے فون پر کہا کہ تم بزی تھے، اب کہہ رہے ہو انکل نے دیکھ لیا تھا۔ میں تمہاری کس بات پر اعتماد کروں؟ بولو، جواب دو مجھے۔ دھڑکن عرش کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے استفسار کر گئی۔ نظر بھٹک کر اس کی گردن پر لب وائٹ پڑ گئی تھی۔ میں فون پر تمہیں تنگ کر رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا تم وہموں میں گری بیٹھی ہو۔ سچ یہی ہے، بابا نے دیکھ لیا تھا۔ عرش دھڑکن کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر نرمی سے بولا۔ اس کے خوبصورت نقوش رونے کی وجہ سے مزید نکھر گئے تھے۔ عرش کو وہ ہر روپ میں خوبصورت لگتی تھی۔ دل نے شدت سے اس کے حسین نقوش ہونٹوں سے چھونے کی خواہش کی تھی۔ جھوٹ، بکواس، تم ساری ساری رات لان میں بیٹھ کر آبرو سے باتیں کرتے رہے۔ فجر کے وقت تمہیں میری یاد آئی تو فون کرنے لگے۔ کیوں عرش، کیوں؟ دھڑکن جھٹکے سے عرش کا گریبان چھوڑ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ عرش اتنا تو سمجھ گیا تھا وہ اس کے لیے پوزیسو ہے، پر اتنی کہ خود ہی وہم پال کر بیٹھ جائے گی اور عرش کی ایک نہیں سنے گی۔ اور عرش کو اس وقت اس کی بگڑتی حالت سے اندازہ ہو گیا تھا، وہ ابھی نہ کچھ سنے گی نہ ہی سمجھے گی۔ دھڑکن، تم آرام کرو، ہم رات کو ولیمہ پر بات کریں گے، ابھی تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اٹھو اور آرام کرو۔ عرش نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کرنا چاہا تھا، پر عرش کی بات پر دھڑکن بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب وہ جا رہا تھا۔ اسے دھڑکن کے تڑپنے سے، رونے سے، اس کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سارا دن اس کی ناراضگی سہہ کر رات کو اسے منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دھڑکن نے غصے سے عرش کا ہاتھ جھٹکا۔ کیوں؟ آبرو کے پاس جانا ہے؟ یاد آ رہی ہے اس کی؟ دھڑکن گہرے سانس لیتی عرش کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیا تو عرش کا اب پارا ہائی ہوا تھا۔
کب سے ایک ہی بکواس کیے جا رہی ہو، آبرو آبرو آبرو۔ تنگ آ گیا ہوں تمہارے منہ سے فضول میں الزام سنتے، اور ساتھ آبرو کا نام بھی۔ جب کہہ دیا ہے، بابا نے دیکھ لیا تھا، نہیں آ سکا تو تمہیں میری زبان پر اعتبار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مت کرو اعتبار، روتی رہو بیٹھ کر۔ اور ایک قہر برساتی نظر صاحب بیٹھی دھڑکن پر ڈال کر گلاس ڈور کھولتے جا چکا تھا۔ دھڑکن جوں کی توں بیٹھی رہ گئی۔ عرش اسے روتا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو کسی حال میں دھڑکن کو نہ چھوڑتا، پر اب روتا سسکتا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دھڑکن بے یقین ہوئی تھی، وہ سچ میں بدل گیا تھا۔ کیا واقعی وہ آبرو کے ساتھ؟ دھڑکن کا سانس تھما تھا، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لینے لگی۔ عرش اسے روتا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ دھڑکن اپنے حواس کھو رہی تھی، وہ اسے ہر پل محبت کا احساس دلا کر اب بدل رہا تھا۔ دھڑکن کے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھنے لگی، وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام گئی، حلق رو رو کر خشک ہو گیا تھا۔ اور پانی؟ دھڑکن نے سامنے ٹیبل پر رکھے پانی کے جگ کو دیکھا، پھر ہمت کرتے اٹھی، پر اسے زوردار چکر آیا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی خود کو سنبھال گئی تھی، حلق میں کانٹے سے چبھے تھے۔ عرش اسے ناراض چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ تو اسے اتنی محبت سے مناتا تھا، دھڑکن کا بار بار روٹھنے کو دل کرتا تھا، پر آج اس نے اپنی دھڑکن کو نہیں منایا تھا، وہ غصے سے اسے سنا کر چلا گیا تھا۔ دھڑکن نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا جگ پکڑتے پانی گلاس میں انڈیلا۔ اس سے پہلے وہ گلاس پکڑتی، اس کے سر میں دھمک اٹھی اور دھڑکن پیچھے کی طرف فرش پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ عرش کو رہ رہ کر اپنے جلاد باپ پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ رات کو اسے نہ روکتا؟ اتنا تو رئیس سمجھ گیا تھا وہ دھڑکن سے ملنے جا رہا ہے، پھر روکنے کی کیا تک بنتی تھی؟ اسے مینشن روک کر انہوں نے عرش سے کون سی کمائیاں کروانی تھی؟ الٹا دھڑکن عجیب و غریب وہم پال کر بیٹھ گئی تھی۔ عرش 2 گھنٹے سڑکوں پر بے مقصد گاڑی چلا کر 10 بجے مینشن پہنچا تو سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ عرش بنا ان سب کی طرف دیکھے سیدھا اپنے کمرے میں آیا، شرٹ اتار کر فرش پر ماری اور گہرے سانس لینے لگا۔ عرش کے اس وقت باہر سے لوٹنے پر اور منہ پھلا کر سرخ چہرہ لیے اوپر کمرے میں جانا، رئیس اور رانیہ نے پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، جبکہ جوس پیتے ارمان کے حلق میں جوس اٹکا تھا۔ کہیں اس کی لگائی آگ کچھ زیادہ تو نہیں بھڑک اٹھی؟ ارمان نے پریشانی سے سوچا، جبکہ آبرو گہری سوچوں میں گم تھی۔ عرش میں بدلاؤ وہ پاکستان آ کر محسوس کر چکی تھی۔ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ عرش کسی لڑکی کے چکروں میں ہے، اور وہ لڑکی کون تھی آبرو کو یہ پتہ کرنا تھا، باقی کے معاملات اس نے بعد میں طے کرنے تھے۔ جاری ہے۔ ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ کل کی ایپیسوڈ میں رسپانس بہت کم تھا، تو پلیز اچھا سا رسپانس دیا کریں، کمنٹ لازمی کر دیا کریں پیارا سا،
اور لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں۔ چل ملتی ہوں کل کی ایپیسوڈ میں۔ تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ می۔ اللہ حافظ۔